اگلے دن ایک کلپ یوٹیوب پہ آیا ہوا، ایک بریلوی مولانا، مزارات اولیاء ہیں، یہاں پر جا کر شرک کیا جاتا ہے، دماغ خراب ہے کتنا، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ایک بندہ جو قبر میں ہے، جو زندہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو میں اعتراض دہرا رہا ہوں، زندہ بھی نہیں ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، بے بس ہے، اس کو جا کر پکارنا شرک ہے۔ ٹوٹل پوری بریلویت اور شیعت جڑا میں انج کر کے نا پیسیفک اوشن وچ نہ اوڑا سب تو تھلے ہے 10.5 کلومیٹر تھلے جڑی وہ گاٹی ہے جتھے ٹیکٹونک پلیٹس انج کر کے ملتی ہیں، اوتے سوٹ دیتا ہے انہاں دا شرک۔ یقین مانے اگر ہماری عوامی اگر قرآن کو صحیح سے سمجھ کے پڑھ لینا، ہمیں کہیں اور سے دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سنا کے سننی ٹنی، پڑھ کے سننی نہیں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدٍ، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اب اس سے ثابت کیا ہوا کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو بیچ میں کسی کو وسیلہ مت بناؤ۔ یہ کہانی شروع ہونے لگی ہے، یہ آیت پیش کی جاتی ہے، یعنی کہ وسیلے کے انکار پر، توسل کے انکار پر، ندا کے انکار کے لیے کہ کسی غیر اللہ کو اگر آپ نے پکارا ہے تو دیکھو یہ آیت آپ لوگوں کے خلاف جا رہی ہے۔ اسباب کے نام کے اوپر دھوکہ دیا ہوا ہے۔ نہیں جی، بزرگوں کو ہم نے وسیلہ اور توسل بنایا۔ اور وسیلہ اور توسل یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو آپ کہتے ہیں۔ وسیلہ اور توسل زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کسی نیک بندے کا وسیلہ پیش کریں۔ اس میں اختلاف ہے، ہم اس ٹاپک کو نہیں ڈسکس کر رہے۔ بہرحال وہ شرک نہیں ہے جو اختلاف بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ زیادہ یہ بدعت ہے۔ تم تو ڈائریکٹ بزرگوں کو کہتے ہو۔ اگر آپ کی یہ ڈاکٹرن مان لی جائے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے بزرگوں کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، فرشتوں سے کوئی بارش نہیں مانتا۔ اور اگر آپ ڈیوٹی مانتے ہیں تو بھائی سب سے بڑی ڈیوٹی تو سورج کی لگی ہوئی ہے جی۔ اس پلانٹ ارتھ پہ اسباب میں نمبر 1 مشکل کشا اگر کوئی ہے نا تو وہ کوئی فرشتہ نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، سورج ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہو اللہ کو پکارو تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، یہ قرآن ہے، کیا کسی کو ہم معبود سمجھتے ہوئے پکاریں گے تب شرک ہوگا یا معبود سمجھا ہی نہیں؟ نا مفتی صاحب نا، کہ کوئی اور ہستی بھی تکلیف اور پریشانی کو دور کر سکتی ہے، گویا اس نے اس کو اپنا معبود اور الہ مان لیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی تمہارا معبود ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ویسے ہی میں نے کسی کو آواز دیا پھر بھی شرک ہو گیا، کوسچن یہاں سے دھوکہ صاف ہوگا۔ اب ان کو کہنا پڑے گا نہیں ویسے تے پکار تو ہم امی جان کو بھی پکارتے ہیں، امی جی روٹی دے ہو، اب روٹی رزق ہے، ماں سے رزق مانگ رہے ہیں، غیر اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں، تو یہ پکار تو ڈائریکٹلی طور پر شرک بننی چاہیے۔ نہیں سر، الہ ماننا پڑے گا۔ رکو ذرا، صبر کرو، آجا اوے بابوں کے پجاریوں، قبروں سے مانگنے والوں، توسل اور وسیلہ کے عقیدے کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے استانت بنانے والوں، اور یہ وہی مفتی اکمل ہے جس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، کیو ٹی وی پہ ویڈیو میں آ کے کہا کہ ہم امی سے روٹی نہ مانگیں، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یہ بابوں سے، مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنے کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ جی امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، مری ہوئی امی سے تو کسی نے کبھی روٹی نہیں مانگی۔ اوے امی تو ظاہری سبب ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ سے رہو۔ آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے اور میں کہوں کہ غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو، قیامت تک نہیں بھیج سکتے، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ظاہری سبب نہیں ہو سکتا۔ جب الہ مان لیا تو پھر تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ اہل سنت و جماعت، سنی بندہ، عام سی عقل رکھنے والا بندہ بھی کیا کسی ولی کو معبود مانتا ہے؟ کیا کسی ولی کو نفع نقصان کا مالک مانتا ہے؟ نہیں۔ جب وہ مانتا ہی نہیں ہے پھر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ نفع نقصان کے مالک سے نا یہ لوگ پتہ کیا مراد لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نفع نقصان کا مالک ہے لہٰذا آپ کسی سے کوئی نفع طلب نہیں کر سکتے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ اگر آپ فرشتوں سے بارش مانگیں گے آپ مشرک ہو جائیں گے۔ دعا آپ نے اللہ سے کرنی ہے، اللہ کی مرضی ہواؤں کو حکم دے، فرشتوں کو حکم دے، جنات کو حکم دے، یا ان کے بابوں کو حکم دے دے، چلو خوش ہو جاؤ۔ پکار نہیں سکتے خدا کے سوا کسی کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے نہیں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو ہی پکارنا ہے مدد کے لیے، دعا اسی سے کرنی ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا؟ اب دیکھیں کتنی بڑی روند ہے۔ ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے اندر جو زور ہے وہ بتا رہا ہے کہ صرف دعا اللہ سے ہونی ہے۔